حضرت جرجیس علیہ السلام نے قبرستان میں جا کر اللہ سے دعا مانگی، تب ہڈیاں مردوں کی جو مٹی کے ساتھ مل گئی تھیں اور نام و نشان ان کا باقی نہ رہا تھا، قبریں پھٹیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے مٹی سے دوبارہ ہڈیاں بنیں، پھر وہ ہڈیاں ایک دوسری کے ساتھ درست ہو کر جڑ گئیں، ان پر گوشت چڑھا اور اللہ کے حکم سے اس دن 12,000 مردے زندہ ہو کر قبروں سے اٹھے، اور ان میں ایک زندہ ہونے والا مردہ جس کا نام نوفل بھی تھا۔ حضرت جرجیس نے اس سے پوچھا کہ اے شیخ، تم کو مرے ہوئے کتنا عرصہ گزرا، اور یہ کہ تمہارا دین و ملت کون سا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھ کو مرے ہوئے آج 4,000 برس گزر گئے ہیں، اور میں بے دین بت پرست تھا۔ حضرت نے پوچھا بتاؤ تو قبر میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تب وہ کہنے لگا کہ جب سے مرا ہوں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوں جو بت پرستی کی وجہ سے مجھ پر مسلط کیے جاتے ہیں، اور کوئی پل راحت و سکون کا میسر نہیں ہے۔ تب حضرت نے کافروں سے کہا دیکھا تم نے، یہ بھی تمہاری طرح بت پرستی تھا، اور اپنی اس بت پرستی کے سبب ہر روز طرح طرح کی عذاب جھیلتا ہے۔ پس اب بھی وقت ہے ایمان لاؤ اور بت پرستی چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہارا حال بھی ان جیسا ہو۔ تب بھی کافر لوگ ایمان نہ لائے اور کہنے لگے اے جرجیس، تو واقعی ایک بڑا جادوگر اور ساحر ہے کہ پس ہم تیرے جادو سے عاجز آئے ہوئے ہیں۔ حضرت جرجیس کے معجزات کے سبب سے ان کی شہرت کافی ہوئی۔ ان کی شہرت سن کر ایک بڑھیا حضرت کی خدمت میں آئی اور ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ حضرت جرجیس کی خدمت میں حاضر ہو کر بولی کہ اے نیک بزرگ، میں نے تمہاری کرامات اور معجزات کے بارے میں بہت سنا ہے، بس یہ لڑکا میرا بیٹا ہے جو اندھا اور گونگا اور بہرا لنگڑا ہے، آپ اس کے حق میں دعا فرما دیں کہ اس کے تمام مرض جاتے رہیں اور یہ صحت یاب ہو۔ تب حضرت جرجیس نے اپنا لابدن اس کی آنکھوں پر لگایا تو وہ بینا ہوا، اور اس کے کان میں دعا پڑھ کر پھونکی تو اس کا بہرا پن جاتا رہا، اور وہ اپنے کانوں سے سننے لگا، اور باقی 2 بیماریاں باقی تھیں۔ تب وہ بوڑھی عورت کہنے لگی اے حضرت، 2 بیماریاں آپ نے ٹھیک کر دیں، باقی 2 رہ گئی ہیں، ان کو بھی اچھا کر دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ 2 نقص دور ہوئے، باقی کے 2 بعد میں دور کر دوں گا۔ پس وہ عورت کافرہ تھی۔ حضرت جرجیس کا یہ کھلا معجزہ دیکھ کر آپ پر ایمان لائی اور اسلام میں داخل ہو گئی۔ جب دادیانہ ملعون کو اس بات کی خبر پہنچی تو اس جرجیس کو ایک بوڑھی عورت کے گھر میں ہی قید کروا دیا اور کھانا پینا تمام ان کا بند کر دیا۔ جب بھوک پیاس سے تنگ کر لیا تو وہ بڑھیا گھر سے باہر نکلی کہ شاید کہیں کچھ کھانے کو مل جائے۔ اس بڑھیا کے گھر میں ایک ستون لکڑی کا تھا۔ حضرت جرجیس کی دعا سے وہ ستون ایک تازہ درخت کی صورت میں ہو گیا، اس میں ٹہنیاں اور پتے لگے اور پھل پھول انواع اقسام کے اس پر آئے۔ جب بڑھیا گھر واپس آئی تو خالی ہاتھ آئی تو اس درخت پر اس پر لگے قسم قسم کے میوے اور پھل دیکھ کر تعجب ہوا، اور اسے اور بھی یقین کامل ہوا کہ حضرت جرجیس نبی برحق ہیں، اور انہی کی دعا سے سوکھا ستون ایک سرسبز اور تناور شجر بن گیا اور اس پر پھل پھول آئے۔ چنانچہ جب دادیانہ ملعون کو اس کے بارے میں خبر ہوئی تو حضرت جرجیس اس بڑھیا کے مکان پر قید ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے وہیں رزق کا بندوبست کر دیا ہے، تو اس نے حکم دیا کہ بڑھیا کا مکان اکھاڑ دو اور اس جگہ کو کھدوا دیا تاکہ وہ درخت وہاں سے نکل سکے۔ پھر جب زمین کھود چکی اور اس درخت کی طرف نظر کی تو دیکھا وہ پہلے کسی حالت میں ہے اور ایک سوکھے ہوئے ستون کے سوا کچھ نہیں۔ تب اس ملعون نے حضرت جرجیس کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور 4 میخیں آہنی ان کے چاروں ہاتھ پیروں میں گاڑی اور سر مبارک کو لوہے کے بنے ہوئے شکنجے میں جکڑا اور شکنجے کو کسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ جہاں باغ تسلیم ہوئے۔
پھر آپ کے جسم کو وہیں پر جلایا اور راکھ کر دیا، پھر اس راکھ کو دریا میں بہا دیا۔ جب وہ حضرت جرجیس کے جسم کی راکھ کو دریا میں ڈال کر واپس چلے تو ایک آواز غیب کی انہوں نے اپنے پیچھے سنی کہ اے دریا، اس جسم مبارک کو تم اپنی حفاظت میں سالم سوکھے پر ڈال دے۔ اور یہ آواز سب کافروں نے سنی۔ پھر جب پلٹ کر دیکھا تو دریا نے حضرت جرجیس کے جسم کو صحیح و سلامت پہلے کی حالت میں سوکھے پر ڈال دیا۔ جب کافروں نے یہ معاملہ دیکھا تو متعجب ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو، جرجیس کے خدا نے اسے دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے۔ پھر حضرت جرجیس علیہ السلام کی مہر و عنایت سے دریا سے باہر آئے اور وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ پس حضرت جرجیس دریا سے بھی صحیح سلامت نکل آئے۔ تب بادشاہ اور کافروں نے جانا کہ حضرت جرجیس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تب بادشاہ ملعون نے کہا کہ اے جرجیس، اگر تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو اور ان پر جانوروں کا نذرانہ چڑھاؤ تو میرے ساتھ میرے محل میں چل کر رہو، ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے۔ تب حضرت جرجیس نے فرمایا کہ میں ہرگز بتوں کو سجدہ نہ کروں گا اور نہ ہی ان کے کچھ نظر چڑھاؤں گا۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا یا کسی کی نظر ماننا کھلا شرک ہے اور کفر ہے، پس میں ایسا کسی صورت نہ کروں گا۔ ہاں البتہ اگر محل میں رہنے کا کہو تو میں رہنے کو تیار ہوں۔ اور ایسا اس لیے فرمایا کہ شاید قریب رہ کر ملعون کو کچھ سمجھا سکیں۔ چنانچہ جب حضرت جرجیس نے محل میں رکنے کی حامی بھری تو کافروں نے آپ کے بارے میں غلط باتیں شروع کر دیں کہ جرجیس علیہ السلام نے دولت اور محل میں رہنے کے ہمارے بتوں کو سجدہ کرنے کی حامی بھر لی ہے اور معاذ اللہ سجدہ بت قبول کیا ہے۔ دادیانہ بھی یہ دروغ گوئی سن کر بہت خوش ہوا اور حضرت جرجیس کے سر و ماتھے پر بوسہ دیکھ کر کہنے لگا کہ اے جرجیس، تم ہمارے یہاں رہو، جو دل چاہے کھاؤ پیو اور آرام کرو، کہ میں تمہیں بہت رنج و تکلیف دی ہے، پس میں ان سے تکلیفوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ پس حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس دن دادیانہ کے محل میں ٹھہرے اور نماز عشاء پڑھ کر تورات خوش آواز ہو کر پڑھنے لگے۔ ادھر دادیانہ کی جو روح پر اللہ کی مہر ہوئی وہ کلام تورات حضرت کی زبانی سن کر ایمان لایا اور مشرف بالاسلام ہوا۔